یقین کے ساتھ کفر، شرک اور منافقت کی گواہی نہ دے۔ سمجھا کے آگے نکلوں گا۔ ہم سب اہل قبلہ ہیں، دیوبندی بھی اہل قبلہ ہیں، اہل حدیث بھی اہل قبلہ ہیں، اہل تشیع بھی اہل قبلہ ہیں۔ ہر بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اہل قبلہ ہے، جب تک کسی کا پکا یقین نہ ہو جائے کہ اس نے شرک کیا ہے، اس کے اوپر اس کے شرک کا الزام نہ لگائے۔ جب تک پکا یقین نہ ہو تب تک اس کے اوپر شرک کا الزام نہ لگائے۔ مثلا ایک بندے نے سجدہ کیا ہے تو خود ہی نہ کہہ دے اس نے شرک کیا ہے، پہلے اس سے جا کے پوچھے آپ نے یہ سجدہ کیوں کیا؟ آپ نے یہ سجدہ کیوں کیا؟ وہ آپ کو بتائے بھائی میں نے تو سجدہ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے غلط دیکھا ہے، میں تو یہ یہاں پہ یہ قبر تھی، میں تو وہ چوم رہا تھا، میں تو سجدہ کر ہی نہیں رہا تھا۔ تو دکھے ہوئے کسی کے اوپر بھی ایک دم فتویٰ نہ ٹھوک دے، ایک دم کسی کو شرک بدعت کے فتوے مت ٹھوکیے، یہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گی، اور جو یہ کام کرتا ہے اس پر اللہ کی رسائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ساتویں خصلت، بندہ اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ ظاہر سے تو ہم بچاتے ہیں لیکن باطن میں ہم بڑے عجیب عجیب گناہ کرتے ہیں۔ ہم ان گناہوں سے نہیں بچتے کہ ان کا گواہ کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے وہ گناہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان گناہوں کا جو گواہ ہے وہ خود اللہ رب العزت ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں، یہ حدیث بڑی سنی ہے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ جب آپ حاجت کے لیے واش روم میں جائیں تو بولنا نہیں ہے۔ سنتے ہیں نا کہ کیوں نہیں بولنا؟ کیونکہ جب آپ حاجت کے لیے باتھ روم جاتے ہیں تو جو جہاں دو فرشتے ہیں یہ اتر جاتے ہیں کہ آپ جائیں، حاجت کر کے آئیں، تسلی سے فارغ ہو کے آئیں۔ وہ آپ کو ننگا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بو والی جگہ پہ نہیں آنا چاہتے، تو جب آپ وہاں پہ بولتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں کہ یہ فارغ ہو گیا ہے، اور جب آپ فارغ نہیں ہوئے ہوتے وہ لعنت بھیج کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب بندہ اس حالت میں ہوتا ہے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تب بھی دیکھ رہا، بندہ وہاں پانی پی لے، خاموش رہے، پانی پی لے تو کس کو پتہ چلا؟ کسی کو بھی نہیں، سوائے اس لیے اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دے رہا ہوں، روزہ میرے لیے اور میں اس کا۔ تو تنہائی کے گناہوں کا گواہ کوئی اور ہو یا نہ ہو، خود اللہ رب العزت ہوتا ہے، اور اللہ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں یا میں تمہیں دوزخ میں بھیج رہا ہوں۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آٹھویں خصلت، کسی آدمی پر کم یا زیادہ بوجھ ڈالنے سے گریز کرے بلکہ اپنا بوجھ تمام مخلوق سے اٹھا لے۔ خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی دیر رہا، آپ سارے اپنے کام خود ہی کیا کرتے تھے، کہتے ہی نہیں تھے یار یہ ذرا ہم تو یہاں بیٹھ جائیں نا اور پانی دے لے آ کے دیں، اور فلاں کام تے کری، اور فلاں کام تے کری، گھر چلے جائیے تے اپنی بڑھیاں ہوتے ہیں روپ پانے ہیں کہ جویں پتہ نہیں کہڑا مار کے آئے۔ کی خیال ہے؟ وہ بھی بھائی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی انسانیت جیسا سلوک کیجئے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ مل کے کپڑے بھی سی دیا کرتے تھے، جوتوں کو بھی پیوند لگا دیا کرتے تھے، کھانے پکانے میں بھی حصہ لے لیا کرتے تھے۔ یا تو ہم مرد پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھنے کیا لگ گیا، حالانکہ اپنے آپ کو جتنا چھوٹا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بلند کر دے گا۔ اللہ والوں کی عزت کا کمال یہی ہے۔ اور نویں خصلت، لوگوں سے حرص و طمع کو ختم کر دے۔ یہ جو لوگوں سے کہ وہ دیکھو میں نے پیسے لب جان گے، وہ دیکھو میں نے لب جان گے، وہ دیکھو میں، اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ جو اللہ دے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگا، اور جو لوگ دیں گے، لوگوں سے مانگنے کے لیے ایک اور کام کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کے سامنے جاتے ہیں یار وہ نا امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، یار وہ ابو فوت ہو گئے ہیں، تمہیں پتہ ہے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑے سے پیسے ہی دے دو یار۔ شرمندہ ہو کے مانگنا پڑتا ہے، اور اللہ سے کیسے مانگنا پڑتا ہے؟
یا اللہ تیرا گناہ گار بندہ حاضر ہے، اپنی رحمت کر، تین تے میری ساریاں گلاں دا پتہ ہی ہے، تین پتہ ہے اج میں نے پیسے دی کنی سخت ضرورت ہے، میں بیمار ہاں، میری امی بیمار ہے، بڑے پیسے دی لوڑ ہے، یا فلاں چیز واسطے وہ ذرا کلے بہ کے اللہ نال رابطہ قائم کرو، اللہ تعالیٰ رستے تے رستے کھولتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 10ویں اور آخری خصلت، جس سے بھی ملو، جس سے بھی ملو اس کو اپنے آپ سے بڑا جانو، جس سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے بڑا جانو، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں گے پھر اللہ تعالیٰ نوازنا شروع کر دے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 10 خصلتیں آ جائیں پھر وہ منہ سے دعا نکالے گا بعد میں قبول پہلے ہو جائے گی، دعا نکالے گا بعد میں قبول پہلے ہو جائے گی۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی، دعا نکالے گا بعد میں قبول پہلے ہو جائے گی؟ اس کی بات بھی سن لیجئے، پہلے جب بھی کوئی دعا ہے نا پہلے ہماری سوچ میں آتی ہے، اور ہماری سوچ کو کوئی سمجھے نہ سمجھے اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے یہ دعا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ دعا کریں گے اور وہ پہلے پوری ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب بندے کے اندر یہ خصلتیں آ جائے گی پھر اس کی ہر دعا جو ہے وہ لازماً قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اب اس کی اچھی چیز بھی سن لیجئے، بری چیز تو میں نے اس کی بتا دی آپ کو، اب اچھی بھی سن لیجئے۔ پہلے ہمیں حدیثوں کے لیے کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھی، اب ہم آرام سے یہاں لکھتے ہیں اور جلدی جلدی حدیث سامنے آ جاتی ہے، اور ہم اس سے جلدی جلدی اسکرین شاٹ لے کے، اب آج میری طبیعت تھوڑی سی صبح سے ہی ناساز تھی تو میں تیاری نہیں کر سکا تھا، میں نے آپ کے سامنے آ کے یہیں پر تیاری کی، یہیں سے بخاری شریف نکالی، یہ 5:30 بجے میرے پاس یہ رسالہ پہنچا، میں نے اس کا مطالعہ کیا، مجھے اس میں یہ باتیں اچھی لگی، ٹھیک ہے جی، اور میں نے کہا ایک چیز اور ہو جائے، تو میں نے جب گوگل پہ لکھی کسی اور مقصد کے لیے تھی، نکل یہ حدیث آئی، اب یہی حدیث سن لیجئے، اب یہی حدیث آپ سماعت کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے، اور آپ کے آگے ایک اعرابی بھی طواف فرما رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا یا کریم، کیا کہہ رہا تھا؟ یا کریم۔ وہ اتنے پیارے انداز میں یا کریم کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا یہ یا کریم کہنا بہت پسند آیا، بہت پسند آیا۔ جب آپ نے اس کے منہ سے یہ یا کریم سنا تو آپ نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا، یا کریم، یا کریم۔ اب وہ جہاں جائے یہی پڑھے، حضور بھی اس کے پیچھے یہی پڑھے، تو رک گیا، کہتا ہے دیکھیں آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے سونے ہیں، آپ بڑے پیارے ہیں، آپ میری نقل نہ اتاریے، میں اپنے نبی سے آپ کی شکایت کر دوں گا، ہاں ہاں میں اپنے نبی سے آپ کی شکایت کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ پھر چلنا شروع ہو گیا، پھر آگے بڑھا، پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پھر رکا، اس نے کہا اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور اتنا عمدہ نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سید عالم میرے اور آپ کے کریم آقا جانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا اور بغیر ملاقات کے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں حضور شفاعت نہیں کریں گے، حضور خود کہتے ہیں میں شفاعت کروں گا۔ کس کی مانے؟ لوگوں کی کہ حضور کی؟
کس کی مانے؟ بولو، آپ بولو. تو حضور تو کہتے ہیں میں شفاعت کروں گا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا. آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے. ہم اس کا حساب لیں گے. اعرابی کو بتا دیں. اعرابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا. عرض کیا اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا. اعرابی ہے نا بدو. صحابہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی بدو کوئی اعرابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہ سوال کرے. وہ سوال کرے گا تو حضور جواب دیں گے. صحابہ خاموشی سے بیٹھا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے. ان کی عبادت ہی یہی ہوتی تھی، حضور کا چہرہ تکتے رہتے تھے. آپ نے فرمایا تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. میں پوچھوں گا اے اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ تیری بخشش زیادہ ہے؟ اے اللہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری بخشش زیادہ ہے؟ یقیناً اللہ کی بخشش زیادہ ہے، بہت بڑی بخشش ہے. وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا. اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کی سخاوت کا امتحان لوں گا. یعنی میں کہوں گا یا اللہ میرا بخل بڑھا کہ تیری سخاوت بڑھی. اب سمجھ لیجیے ایک بات میں نے بتا دی، باقی اب میں آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ لمبی ہے تھوڑی سی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعرابی سے سنا تو آپ خوب روئے. اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے. عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کر دیں. آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح بلا دی ہے. ہائے 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 کتنا روئے ہوں گے. میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ ساری زندگی اس امت کے لیے روتے رہے ہیں. یا اللہ میری امت کو بخش لے، میری امت کو بخش لے. اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے. اور اس کو خوشخبری سنا دیں، اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا. کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ہائے ہائے ہائے. مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. کتاب کا حوالہ میں نے اس لیے نوٹ کروا دیا، کچھ لوگوں کو حوالے کی بڑی ضروری چاہیے ہوتے ہیں، اچھی بات کا حوالہ چاہیے ہوتا ہے، غلط بات کا حوالہ نہیں مانگتے. ہم کہیں نا کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ جھوٹا ہے، کان پہ جوئی نہیں رینگتی. کہاں جھوٹ بولا اس نے؟ وہ تو جھوٹ بولتا ہی نہیں. وہ اس کو تو عدالت نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. صادق اور امین کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. باقی کوئی صادق اور امین نہیں ہے. مجھے کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کون کون سے وعدے کیے اور کہاں کہاں وہ مکرا ہے اور کہاں کہاں اس نے جھوٹ کا نام، جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے دیا. یہ بھی تو ایک قسم کا بے ایمانی ہے نا کہ آپ جھوٹ بول کے اس کو یو ٹرن کا نام دے رہے ہیں. یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے ملک پاکستان کو بزرگوں کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. جن جن ہستیوں نے قربانیاں دی ہیں آج ان کی روحیں رو رہی ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گی کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی جہاں پہ فحاشی عام ہو جائے، جہاں پہ عریانی عام ہو جائے، جہاں پہ بڑوں کی قدریں ختم ہو جائیں. نہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے نہیں قربانیاں دی تھی. انہوں نے تو ایسے ملک کے لیے قربانیاں دی تھی جہاں حضور کے دین جو ہے وہ بلند ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا کوئی حکمران نصیب فرمائے جو حضور کے دین کو یہاں آ کر کے بلند کر دے. اللہ تمہیں اور مجھے سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آج دعا مانگتے ہوئے پلیز آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے
کہ اس بچے کے لیے، اس بچے کا نام مومن خان ہے، نام لے کے آپ